بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کے لیے شارٹ اسٹوری لے کے آئی، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ کنگن بیچنے والی جن ذاتی کا بدلہ، ایک ایسے لڑکے کی کہانی جس کی زندگی میں یہ واقعہ آیا اور وہ اس واقعے کو آج تک نہیں بھول پایا ہے۔ کفاف کی زندگی میں یہ واقعہ آیا۔ آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام کفاف ہے۔ میرے گھر میں میرے ڈیڈ، ممی اور میرے ایک بڑے بھائی اور چھوٹی بہن رہتے۔ بڑے بھائی بھابھی وہ لوگ باہر تھے۔ بھائی کی شادی ہو چکی تھی، ان کے 2 بچے تھے۔ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مجھے جب بھی یہ بات یاد آتی ہے دل خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ میری مامی نے زبردستی میرا نکاح کرا دیا تھا۔ ان کی بھتیجی جو بیرون ملک میں مقیم تھی، مامی کی ضد تھی اور میں بھی ضد کا بہت پکا تھا۔ اپنے گھر میں چھوٹا تھا، سبھی مجھے بہت محبت کرتے۔ مامی سے صاف کہہ چکا تھا میں رشتہ نہیں کروں گا، مگر مامی نے اپنی ضد پر آئلہ سے میرا نکاح کروا دیا۔ وہ لوگ آئے تھے پاکستان۔ آئلہ سے مجھے کوئی شکایت نہیں تھی، اسے بے انتہا رشتے مل سکتے تھے۔ اچھی لڑکی تھی، مگر وہ وہاں کے رہن سہن میں پلی بڑی تھی اور میری خواہش تھی اپنی مرضی سے شادی کروں گا، اپنی مرضی سے لڑکی پسند کروں گا۔ ڈیڈ اور ممی کو صاف کہہ چکا تھا اور ممی سے کہا تھا جس دن لڑکی پسند آ گئی آپ کو بتاؤں گا۔ آفس جاتا تھا، بہت اچھی پوسٹ پہ تھا۔ بڑے بھائی بھی بہت اچھی پوسٹ پہ تھے۔ ممی ہمیشہ کہتی ایسا ہو نہیں سکتا، اس گھر کی بہو صرف آئلہ ہی بنے گی۔ ممی سے میں ہمیشہ کہتا اور ممی کہتی کہ آئلہ ہی اس گھر کی بہو بنے گی۔ ان کی ضد تھی، انہیں اپنی بھتیجی بہت پسند تھی۔ ڈیڈ بھی ممی کو بہت سمجھاتے کہ جب اسے وہ لڑکی پسند نہیں، اس کی کزن ہے، بہت رسپیکٹ کرتا ہے، مگر وہ نہیں کرنا چاہتا شادی، آپ نے زبردستی نکاح کر دیا۔ 2 سال کے بعد ارادہ تھا ممی کا کہ رخصتی کا، ان کی خواہش تھی کہ وہ آئلہ کو رخصت کروائیں۔ وہ باہر رہتے تھے، ان کے بھائی کی بیٹی تھی، لیکن میں ہمیشہ انکار کرتا۔ میرے بھیا نے بھی سمجھایا تھا، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ممی کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ان کی ضد یہ تھی، نکاح کر دیا تھا انہوں نے میرا۔ آئلہ کی اکثر کال آتی تھی، کال پر بات ہوتی تھی۔ ممی بھی کہتی اچھے سے بات کیا کرو، تمہاری بیوی ہے وہ، رخصتی تو رہ گئی ہے، مگر میں کہاں بات کرتا۔ آئلہ کو بھی بتا چکا تھا، ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا، یہ صرف ممی نے زبردستی رشتہ کیا ہے اور وہ بھی وہاں کے رہن سہن میں پلی بڑی تھی۔ وہ بھی یہی کہتی کہ پیرنٹس نے رشتہ کر دیا اور ہاں کر دی تھی میں نے، اگر تم نہیں چاہتے تو اس رشتے کو ختم کر سکتے ہو۔ آئلہ بہت اچھی لڑکی تھی، مگر گھر والوں سے مجبور تھی، کیونکہ اس کی ممی نے بھی زبردستی پریشر ڈال کر اس نکاح کو کروایا تھا۔ آئلہ بھی نہیں چاہتی تھی، بس شادی کر رہی تھی، یہی کہتی کال پر جب بھی بات ہوتی ہمارا نکاح ہو چکا ہے، احساس دلاتی۔ اب کیا کریں، کیونکہ وہ بھی راضی نہیں تھی، مگر پیرنٹس ان کے بہت زیادہ چاہتے تھے کہ کفاف سے ہی آئلہ کا رشتہ ہو، اور یہ بڑوں نے رشتہ طے کیا تھا۔ آئلہ تو چاہتی نہیں تھی، لیکن ممی کی اولین خواہش تھی آئلہ اس گھر کی بہو بنے۔ وہ بہت خوش تھیں، ان کے بھائی اور بھابھی بھی بہت خوش تھے۔ اس وجہ سے آئلہ اب گھر والوں کی وجہ سے مجھے سب کچھ سمجھتی۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ ایک نہ ایک دن پاکستان آنا ہے اسی گھر میں رخصت ہو کے، اور اب وہ بھی مجھے ماننے لگی تھی، اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی، مگر میں بالکل نہیں مانتا تھا۔ بس ہر وقت یہ احساس ممی دلاتی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے آئلہ کے ساتھ، اس بات کو تم سمجھ رہے ہو نا۔ ہمارا ایک پلاٹ تھا گلشن معمار میں، ہم لوگ رینٹ پر رہتے تھے اور اب بس اس گھر کی تعمیر کو کرانا چاہتے تھے اس پلاٹ پر، اور ڈیڈ نے بھی فیصلہ سنا دیا تھا کہ اب اس گھر کو بنا کے اسی گھر میں تمہاری شادی کریں گے۔ تو میں بھی ڈیڈ سے کہتا ڈیڈ گھر بنوا لیں اور شادی میں نہیں کروں گا۔ اکثر ہمارا جب جانا ہوتا اس پلاٹ پر تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا، وہاں پر چوکیدار بھی دیکھتا اور بتاتا، بہت سارے بلا اور بلیاں وہاں بیٹھے ہوئے ملتے۔ ڈیڈ بہت غصہ کرتے تھے ہم جب بھی جاتے اس پلاٹ پر۔ ہم نے اس پلاٹ کو بہت بڑا لیا ہوا تھا، وہ تو چھوٹی سی ایک جگہ پہ ہم نے چوکیدار کو جگہ دی ہوئی تھی بچھانے کے لیے، وہ رہتا تھا وہاں پر۔ اتنی خوبصورت تھیں وہ بلیاں اور ان کے بچے کہ مجھے دیکھ کے بہت ہی اچھا لگتا۔ اس میں ایک وائٹ بلی جو مجھے بہت پسند تھی، مگر بابا بہت غصے کے تیز تھے، انہیں یہ چیزیں بالکل پسند نہیں تھیں۔ پلاٹ پر ہم جب بھی جاتے دیکھتے، بابا نے تو چوکیدار کو کہہ دیا کہ اب میں جب آؤں سارا سامان، بجری سریا سامان سب کچھ آئے گا، سیمنٹ وغیرہ، تو انہیں یہاں سے ہٹا دینا۔ جی صاحب، چوکیدار نے بھی کہا، مجھے آج تک یاد ہے، یہاں پر پہلے بھی چوکیدار نے بتایا تھا کئی سالوں سے یہاں یہ بلیاں ہیں۔ بابا نے فوراً کہا، میں بھی ساتھ میں تھا، انہیں ہٹا دینا، اب اس گھر کی تعمیر ہم جلد سے جلد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور میں نے بھی ڈیڈ سے کہا، ڈیڈ
یہ گھر بن جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، یہ بلا بلی چلے جائیں گے۔ ڈیڈ بہت ٹینشن لے رہے تھے۔ بالآخر دن رات کی محنت کے بعد اتنا خوبصورت ہمارا گھر تعمیر ہو گیا۔ ڈیڈ بھی بہت خوش تھے۔ ہم لوگ وہاں پہ شفٹ ہو گئے اور ڈیڈ نے وہاں پر اور امی نے مل کر وہاں پر تمام خاندان والوں کو انوائٹ کیا، میلاد قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا۔ ہم لوگ بہت خوش تھے، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ ایک دن ڈیڈ کی نظر پڑی اور دیکھا کہ وہی بلا اور بلیاں لان میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ڈیڈ اتنی ٹینشن لیتے تھے، انہیں بالکل بھی بلا اور بلی وغیرہ کچھ بھی نہیں پسند، صفائی پسند تھے اور غصہ بہت کرتے تھے۔ جب ڈیڈ نے دیکھا یہ کیا، یہاں پر یہ لوگ پھر یہ کیسے آئے، آخر ڈیڈ نے انہیں گاڑی میں کسی جگہ پر جا کر چھوڑ کر آ گئے۔ وہ نہ جانے پھر دوبارہ آ گئے 2-3 دفعہ۔ جب ایسا ہوا تو مامی بھی بہت پریشان ہو گئیں، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ڈیڈ نے کہا اب ان کا انتظام کرنا پڑے گا۔ چھوٹے چھوٹے جب چلتے تھے تو پیروں میں آتے تھے، 4 بچے تھے، وہ بہت خوبصورت لگتے تھے مجھے۔ وائٹ والی بلی تو مجھے بہت پسند تھی۔ ممی نے کہا کہ جانا مشکل ہو گیا، تمہاری چھوٹی بہن جب بھی اسکول جاتی ہے وہ کتنی پریشان ہو جاتی ہے۔ ڈیڈ کچھ نہ کیجیے گا، ہمارا کیا بگاڑتے ہیں، ارے ان کا تو میں انتظام کروں گا۔ اور ڈیڈ بہت غصے میں لگ رہے تھے، واقعی میں وہ ہر جگہ پھیل گئے تھے، اتنے سارے ان کے بچے، بلا بلی، مگر مجھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے، میں انہیں بہت پیار کرتا تھا اور ڈیڈ سے چھپ کے انہیں کھانا بھی دیتا۔ ڈیڈ نے صاف کہا تھا گارڈ کو کہ انہیں پھینک کر آؤ۔ کافی حد تک ڈیڈ نے بلا بلی کتنے بچوں کو پھینکوا دیا، کچھ بچے رہ گئے تھے تو ڈیڈ نے کہا میں انتظام کرتا ہوں۔ گھر اتنا خوبصورت تھا، چھوٹی بہن بہت خوش ہوتی، جھولے ڈل گئے تھے، جھولا جھولتی، لیکن ڈیڈ نے تو فیصلہ ہی کر لیا تھا جیسے کہ میں انہیں پھینک کے رہوں گا۔ اور پھر ایک دن میں آفس سے آیا تو میں نے دیکھا مجھے 4 بچے مرے ہوئے پڑے نظر آئے اور ان کے بلا بلی سر رکھ کے اداس لیٹے ہوئے تھے۔ میں بہت گھبرایا دیکھ کے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ نے بتایا صاحب میرا نام نہ لیجئے گا، اصل میں آپ کے ڈیڈ نے آج دودھ میں ایسی کوئی زہریلی چیز ملائی کہ 4 چھوٹے والے بچے مر گئے، جس کی وجہ سے یہ بڑے بلا بلی اور یہ وائٹ بلی بہت اداس ہے اور یہ بچے مر گئے اور اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اور آپ کے ڈیڈ کا آج غصہ بھی بہت ہے۔ اور گارڈ سے جب میں نے سنا مجھے بہت دکھ ہوا۔ گارڈ نے بھی بتایا آپ کے ڈیڈ بہت غصے والے ہیں بھائی، میرا نام نہ لیجئے گا۔ ویسے ہی وہ انہوں نے کتنے بلوں کو پھینکوا دیا ہے، وہ بہت سارے تھے، 10-15 کے قریب تھے۔ وہ ہمارا پیچھا پتہ نہیں کب سے کر رہے، جب ہمارا پلاٹ تھا گھر بن گیا نہ جانے کیسے وہاں پر آ گئے دوبارہ، حالانکہ وہ تو پیچھے والے پلاٹ پہ چلے گئے تھے۔ اور پھر میں گھر اندر گیا، گھر میں داخل ہوا، سلام دعا کی، ڈیڈ سے پوچھا ڈیڈ یہ کیا کیا، آپ نے اتنے معصوم بچوں کو مار دیا۔ ارے انسان کے بچے نہیں ہیں یہ تنگ کر کے رکھ رہے، تمہیں پتہ ہے میں کتنا صفائی پسند ہوں۔ ممی یہ ڈیڈ نے کیا کیا، میں بہت دکھی تھا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اور کل تک میں ان بلیوں کا بھی خاتمہ کروں گا، ان بلوں کا بھی، انہیں میں ایسی جگہ پھینکواؤں گا کہ دوبارہ نظر نہ آئے۔ ڈیڈ مجھے بہت دکھ ہے، آپ کو پتہ ہے نا وائٹ والی بلی کا میں دیوانہ ہوں، اسے ہاتھ نہ لگائیے گا ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، آپ کو پتہ ہے میں بہت سینسٹیو ہوں۔ اور ممی فوراً آئی، کفاف بہت سینسٹیو ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا، بچپن سے اسے کیٹ وغیرہ بہت پسند ہے، ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا لیکن خیال رکھنا گھر کے اندر داخل نہ ہو، گھر سے باہر ہی اسے جو کھلانا پلانا ہے۔ لیکن ڈیڈ آپ نے اچھا نہیں کیا ان معصوم بچوں کو مار کے، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، لان میں پڑے ہوئے مرے ہوئے، کل یہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ ڈیڈ کا غصہ واقعی بہت خراب تھا، ان کا بی پی بڑا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اس گھر کو بڑی محنت سے بنوایا تھا اور وہ گندگی کرتے تھے۔ ڈیڈ تو بہت ریلیکس تھے، میں بہت ٹینشن میں آ گیا تھا۔ میں وہاں سے کھڑے ہوئے سن رہا تھا جب ممی سے ڈیڈ کہہ رہے تھے آپ کے کہنے پر میں نے اسے پرمیشن دے دی اس وائٹ والی کیٹ کے لیے، ورنہ میں کبھی پرمیشن نہ دیتا۔ تھینک یو، آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنا سینسٹیو ہے، اور میں یہ سن رہا تھا۔ ڈیڈ پتہ نہیں کس طرح برداشت کر گئے، ورنہ ان کا بس چلتا تو وہ اس وائٹ والی کیٹ کو بھی باہر پھینکوا دیتے، اور میں چلے مطمئن ہو گیا کہ اس کی کیئر کروں گا۔ وہ مجھے ویسے ہی بہت اچھی لگتی، مجھے اس سے بہت محبت تھی، اسے کھلاتا پلاتا مجھے بہت اچھی لگتی تھی، مگر ڈیڈ ممی سے مسلسل کہہ رہے تھے کچھ دن میں اس کو بھی میں باہر ہی پھینکوا دوں گا۔ ارے ایسا نہ کیجیے گا، آپ کو پتہ ہے کفاف بہت سینسٹیو ہے، اسے وہ کیٹ بہت زیادہ پسند ہے، ایسا نہ کیجیے گا۔ اور پھر ڈیڈ خاموش ہو گئے اور ممی نے انہیں سمجھایا اور پھر ڈیڈ تھوڑا خاموش ہو گئے۔ اور جب میں باہر آیا لان میں تو وہ وائٹ والی کیٹ مجھے اداس بالکل پتوں میں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ سوری تمہارے بھائیوں کو مار دیا ڈیڈ نے،
کیا کروں، میں تو ڈیڈ کے آگے بہت مجبور ہوں، مجھے تو بہت کیٹ پسند ہے۔ میں کہ تم فکر نہیں کرنا، میں تمہیں یہاں رکھوں گا، ہر چیز کھانے کو دوں گا۔ اور وہ معصومیت سے میری شکل دیکھے جا رہی تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ واقعی بہت اداس تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ڈیڈ اگلے دن اس کے بلا بلی سب کو باہر ہی پھینکوا دیں گے۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ نیکسٹ ڈے جب میں آفس جانے کے لیے باہر نکلا، لان میں دیکھا دروازے پر ہی وہ کھڑی ہوئی تھی، مجھ سے اتنی مانوس ہو چکی تھی۔ میں جب بھی باہر جاتا وہ میرے پیچھے پیچھے آتی، میں کبھی گاڑی میں بٹھا لیتا، کبھی اس کے لیے برتن میں دودھ رکھ دیتا، اسے کھانے پینے کے لیے چیزیں لا کے دیتا۔ میں اتنا خوش رہنے لگا تھا اور وہ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی۔ واقعی وہ بہت بیوٹیفل تھی، مجھے اتنی اچھی لگتی، مگر ڈیڈ جب بھی دیکھتے بہت چڑھتے اور کہتے بہت ہو گیا ہے کفاف، اب اسے میں برداشت نہیں کروں گا۔ ڈیڈ چاہ رہے تھے کہ اسے بھی میں پھینکوا دوں، اور ممی کی تو بس اب یہی خواہش تھی کہ بہت جلد آئلہ اس گھر کی بہو بنے۔ رخصتی کا فیصلہ ممی کو میں صاف بتا چکا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ آئلہ کا جب بھی فون آتا میں اس سے یہی کہتا تم بھی انکار کر دو، مگر وہ یہ کہتی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو رخصتی ہوگی، آپ میرے شوہر ہیں۔ ممی سے میں صاف انکار کر چکا تھا، بھیا بھی مجھے سمجھاتے صبر کر جاؤ، ماں کی خواہش ہے، مگر میں بہت ضدی تھا۔ ڈیڈ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، اور ڈیڈ جب بھی کہتے کہ اس بلی کو میں پھینکوا دوں گا تو مجھے افسوس ہوتا، مجھے بہت افسوس ہوتا۔ اس دن ڈیڈ کہہ رہے تھے بس ہو گیا تمہارا شوق پورا کفاف، آفس پہ توجہ دو، اپنے بزنس پہ توجہ دو، کیونکہ ڈیڈ کا بھی بزنس تھا، میں سنبھال رہا تھا، بھیا سنبھال رہے تھے۔ اتنی محنت سے اس ہاؤس کو بنایا، ڈیڈ کو بالکل بھی پسند نہیں تھے کیٹس وغیرہ، وہ بہت چڑھتے تھے، اور میں نے صاف کہا ڈیڈ پلیز میں یہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤں گا، ورنہ اگر آپ نے اس بلی کو پھینکوایا۔ فوراً ممی آ گئی اور سائٹ لینے لگی، انہوں نے ڈیڈ کو بھی سمجھایا رہنے دینا، جب وہ یہ نہیں چاہتا تو آپ رہنے دیں، وہ یہیں رہے گی۔ میں جب بھی آفس جاتا مجھے اکثر سگنل پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی نظر آتی جو بہت خوبصورت کنگن بیچ رہی ہوتی۔ روز کا معمول بن گیا تھا، میں اس سے کنگن خریدتا، کبھی کسی کو دے دیتا، کبھی سائٹ پر رکھ دیتا، لیکن بس میں عادی سا ہو گیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، مجھے اتنی پسند آئی کہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی جو میں اس سے محبت کر بیٹھا۔ ممی سے ہمیشہ کہتا تھا کبھی لڑکی پسند آئے گی تو آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ روزانہ دیکھتا، روزانہ کنگن خریدتا، اور وہ کنگن بیچ رہی ہوتی۔ ایک دن گاڑی سے اترا اور کہا ڈرو نہیں، اگر تم میرے ساتھ تھوڑا سا دوری ریسٹورینٹ ہے وہاں جاؤ، چلو گی؟ میں جا رہا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ وہ ڈر رہی تھی، کچھ بھی نہیں، بس تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، روڈ پہ کنگن نہ بیچنا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، بہت اچھی لڑکی لگتی ہو، میں بہت غریب ہوں صاحب، کنگن بیچتی ہوں، گھر کی کفالت کرتی ہوں۔ اور اس طرح میں اس کو اپنے پاس بٹھا کر گاڑی میں ریسٹورنٹ لے کے گیا، بٹھایا اور اسے مطمئن کیا اور کہا اتنے دنوں سے 3 ماہ گزر گئے، تم سے کنگن لے رہا ہوں، تم مجھے اتنی اچھی لگنے لگی ہو کہ تم سے محبت کر بیٹھا۔ ہنسنے لگی، ارے ہم بہت غریب لوگ ہیں صاحب، کوئی غریب نہیں ہو، دل کی امیر ہو۔ اور پھر اس نے کہا چلیں آئے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں، روڈ پار ہی تو رہتے ہیں۔ اور وہ لے کے گئی، اپنے والدین سے ملوایا، اس کی 3 بہنیں تھیں ان سے بھی ملا، بہت اچھے لوگ تھے، بہت سادہ طبیعت کے، رینٹ پر رہتے تھے، انہیں بہت مطمئن کیا اور کہا آج سے ہی کنگن نہیں بیچیں گی، میں اپنے ڈیڈ اور مام کو لے کر آؤں گا ان کا رشتہ لے کر۔ وہ لوگ خاموش ہو گئے، کہنے لگے ہم بہت غریب لوگ ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ واقعی میں رشیکا سے محبت کر بیٹھا، اس نے اپنا نام بھی بتایا تھا رشیکا۔ کئی ملاقاتیں ہوئیں اور یہ ملاقاتیں نہ جانے کس حد تک چلی گئیں کہ میں اس سے محبت کر بیٹھا اور اس کے گھر والوں کو مطمئن کیا کہ آپ کو رینٹ پر بہت جلدی میں گھر دلواؤں گا، اور میں نے وعدہ پورا کیا۔ 2 مہینے میں ہی ان کے لیے ایک فلیٹ کا انتظام کیا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں، تو میں کہتا رشیکا بہت پیاری ہے، بہت اچھی بیٹی ہے آپ کی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے جب گھر والے آئیں ان سے یہی کہیے گا کہ یہ فلیٹ ہمارا اپنا ہے، بعد میں ساری بات سنبھال لوں گا، ذرا ڈیڈ کا غصہ ہے۔ اور وہ مطمئن ہو گئے۔ اتنی ملاقاتیں ہوئیں، روزانہ کنگن خریدتا، رشیکا سے لیتا، ایک دن ہمت کر کے اپنی محبت کا اقرار کر ہی دیا، اور جب وہ اپنے گھر لے کر گئی تھی گھر والوں سے ملوایا اور ان کے گھر والوں سے ملاقات کی، انہیں بھی مطمئن کیا۔ اب یہ سوچتا تھا کیا کروں، فلیٹ بھی دلانا تھا، فلیٹ کا تو انتظام کر لیا تھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ممی سے کس طرح بتاؤں۔ روزانہ کا معمول تھا، کنگن خریدتا تھا۔ ایک دن مجھے رشیکا سے واقعی محبت ہو گئی،
اور اس نے جب مجھے اپنا گھر دکھایا، بہت سادہ طبیعت کے لوگ تھے۔ رشیقہ ایسی تھی جیسے کوئی حور پری، اتنی خوبصورت، اللہ نے اسے بہت حسن سے نوازا تھا۔ اور پھر مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اس کے گھر گیا اور کہا آپ لوگ بس اپنا پرانا سامان ہٹا دیجئے، فرنش فلیٹ ہے۔ اور میں واقعی اتنی بڑی پوسٹ پہ تھا، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں نے وہ فلیٹ بک کروایا، میرا اپنا اکاؤنٹ بھی تھا، فلیٹ بک کروایا اور اس کی سیٹنگ کی اور انہیں مطمئن کیا کہ آپ لوگوں کو بس اسی ویک میں شفٹ کرا دوں تو پھر ممی اور ڈیڈ کو لے کر آتا ہوں اور اپنے بھیا کو بھی، بس ممی کو منا لوں۔ اور ساری حقیقت بتا چکا تھا کہ میرا نکاح ہو چکا، وہ لوگ خود منع کر رہے تھے۔ اور اتنا بیوٹیفل فلیٹ تھا، اور جب ان لوگوں کو میں وہاں لے کر آیا، رشیقہ پاؤں رکھتے ہی دیوانی ہو گئی۔ اس نے کبھی ایسا گھر نہ دیکھا، بہت خوش ہو رہی تھی۔ میں آپ کا کتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کفاف، آپ نے تو ہماری زندگی بدل دی۔ ان کے والدین میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ممی ڈیڈ کو کس طرح مناؤں گا۔ اور بار بار رشیقہ کہتی تمہارا تو نکاح ہو چکا ہے اور وہ لڑکی کتنا دکھ کرے گی، وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتی۔ زبردستی کے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کے ماں باپ کو بھی پتا چکا تھا رشیقہ کے کہ یہ میری مامی کی ضد تھی۔ میں رشیقہ کو بہت خوش رکھوں گا، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ ارے یہ تو ایک کنگن بیچنے والی، اس میں تم نے کیا دیکھا بیٹا، ہم تو بہت غریب لوگ ہیں، آپ نہیں جانتی آپ کی بیٹی کتنی خوبصورت، کتنی اچھی ہے۔ یہ یقیناً میرے پیرنٹس کا بھی دل جیت لے گی جس طرح میرا دل جیتا۔ اور میں مطمئن تھا رشیقہ واقعی بہت اچھی تھی۔ انہیں شفٹ کرایا، وہ لوگ بہت خوش تھے اس فلیٹ کو دیکھ کے۔ اور اب بس میرے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ جلد سے جلد مامی ڈیڈی کو اس فلیٹ میں لے کر آؤں۔ وہ لوگ شفٹ ہو چکے تھے، گھر بالکل فرنش تھا، انہیں بہت پسند آیا۔ رشیقہ کے بابا بھی بہت شکریہ ادا کر رہے تھے۔ رشیقہ تو جیسے پاؤں زمین پر نہیں ٹکا رہی تھی، اتنی خوش تھی کہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی تمہارے والدین کا۔ اور پھر میں گھر گیا اور ممی سے میں نے کہا، ممی کال پر شاید بات کر رہی تھی کسی سے، کہ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فون بند کیا۔ اور ممی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو بیٹا، کیا بات ہے کفاف؟ ممی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں جب بھی شادی کروں گا اپنی پسند سے کروں گا، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے، اب آپ لوگوں کو چلنا۔ ڈیڈ بھی وہاں سے سن رہے تھے۔ واٹ؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور اب رخصتی ہے، اسے مجھے لانا ہے اپنی بھتیجی کو اس گھر میں۔ ممی میں نے بھی آپ سے کہا تھا نا، ٹھیک ہے اگر آپ آئلہ کو اس گھر میں لانا چاہتی ہیں تو اس گھر کو چھوڑ کے میں چلا جاؤں گا۔ میں جب بضد ہوا، مجھے اتنا غصہ تھا کہ ممی نے ہمیشہ اپنی ضدیں منوائیں، میری زندگی کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتی، میں خود کروں گا۔ رشیقہ نام ہے اس کا، بہت پیاری ہے، آپ نے چلنا ہے۔ جب ڈیڈ نے دیکھا کہ میں بضد ہو گیا ہوں، آج تک تو ڈیڈ نے کبھی اس معاملے میں نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا اگر وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو ختم کرو اس بات کو۔ ویسے بھی آئلہ کو بھی یہ پسند نہیں تھا، یہ رشتے بھی زبردستی کے ہوئے تھے، جانتی ہو نا یہ بات۔ بعد میں وہ محبت کرنے لگی تھی، عزت کرتی ہے، ظاہر اتنا مضبوط رشتہ ہے، خاندان والے کیا کہیں گے، اتنا کچھ ہو چکا ہے۔ ممی سب ٹھیک ہو جائے گا، میں خود سب کو بتا دوں گا۔ اور ممی کا غصہ تھا، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تمہاری اس رشیقہ کو جا کے۔ آج بھی یاد ہے، بالآخر ممی ڈیڈ ڈسکس کرتے رہے اور پھر انہوں نے 2-4 دن میں کال پر معذرت کر لی۔ بھائی بھابھی سے کتنی ناراضگی ہوئی اور بہت معذرت کی، میں نے بھی بہت معذرت کی آئلہ سے۔ اور اس کے بعد ممی کا تو دل ہی ٹوٹ چکا تھا، بہت اداس تھیں، بس وہ میرے کہنے پہ ان کے فلیٹ میں آئیں اور انہوں نے جب رشیقہ کو دیکھا، سلام دعا ان کے گھر والوں سے ملی، فلیٹ کو دیکھا، تو ممی نے کہا تمہاری چوائس بہت اچھی ہے، تھینک یو ممی۔ رشیقہ نے سلام کیا اور ممی نے اس کو دیکھا، واقعی پسند کیا، انہیں رشیقہ بہت پسند آئی۔ اور پھر یہی کہا کہ بیٹا سوری، بس اپنی کرتی رہی، اپنی منمانی، تمہاری ایک نہ سنی اور رشتہ کر ڈالا اپنی بھتیجی سے۔ دل تو اس کا بھی بہت ٹوٹا ہے، کھیل نہیں تھا بیٹا، ڈیورس پیپر تمہیں پتہ ہے بھجوانے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، خاندان بھر میں کتنی بڑی بات ہے۔ ممی میں نے خود معذرت کی ہے، آئلہ ناراض تو ہے لیکن کیا کر سکتی، جب اس رشتے میں راضی نہیں تھا تو وہ کیا کر سکتی تھی۔ آئلہ ممی کو بھی پسند آئی، بہت پیاری لگ رہی تھی اس دن۔ اور پھر باتیں ہوئیں، آئلہ کی والدہ سے ممی ملی، ڈیڈ بھی گئے، بھیا بھی گئے، ان لوگوں کو دیکھا پرکھا، 2-3 دفعہ گئے۔ اس کے بعد ڈیڈ اور ممی نے پھر بہت جلد فیصلہ کیا کہ جب اس کی خواہش ہے تو پھر اس کی شادی اسی لڑکی سے کر دیں گے۔ اور پھر رسم کا سوچا ممی نے یہ سوچا کہ پہلے میں انگیجمنٹ کروں گی، اس کے بعد پھر تاریخیں رکھوں گی۔ ایک دفعہ اور پھر ممی گئی، ان کے گھر گئیں اور پھر ہم لوگ دوبارہ گئے، بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھیں، سب لوگ بہت خوش تھے۔ پھر
مامی نے بھی آنٹی سے بات کی اور کہا اب میں نیکسٹ ویک آ رہی ہوں، رسم کروں گی، ان دونوں کی رسم کر دیتے ہیں اور اسی دن ہم تاریخیں بھی رکھ لیں گے۔ رشتہ پکا ہوا۔ آنٹی بھی بہت خوش لگ رہی تھیں، دونوں بہت خوش نظر آئیں مجھے، اور رشیقہ سے میں نے کہا تم خوش ہو نا؟ تو اس نے کہا میں بہت خوش ہوں۔ آنٹی اور مما بہت زیادہ خوش تھیں اور میں بھی بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ اب ہماری نیکسٹ ویک رسم ہے اور اسی دن تاریخیں رکھی جائیں گی۔ اور ممی نے بھی مجھے کہہ دیا تھا، آنٹی سے جب وہ بات کر رہی تھی اس وقت بھی میں نے سنا تھا، 3 مہینے بعد ہی سوچ رہی ہوں تمہاری شادی کر دوں تاکہ خاندان بھر میں دوبارہ کسی کو موقع نہ لگے بات کرنے کا۔ اور پھر ہم سب گئے اور وہاں پر بہت پیاری لگ رہی تھی رشیقہ، بالکل پری جیسی، اور پھر رسم ہو گئی۔ اسی دن تاریخیں طے پائیں کہ 3 مہینے بعد شادی ہے۔ شادی کی تیاریاں ہوئیں اور ممی نے بھی کہہ دیا ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں نے بھی رشیقہ کو کہا تھا کہ پریشان نہ ہونا، تم مجھے مل گئی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، رشیقہ بھی بہت خوش تھی، میں بھی اس دن بہت پیارا لگ رہا تھا۔ رسم ہوئی، مٹھائی کھلائی، ہم لوگ خوش تھے اور بس پھر شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ 3 مہینے رہ گئے تھے۔ مامی نے جو سوٹ دیا تھا رسم میں، 2-3 سوٹ اور وہ بلیو سوٹ، تو پھر میں نے کہا شاپنگ پہ لے کے چلوں گا رشیقہ، تیار ہو جانا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، اسے میں شادی کی شاپنگ کروا رہا تھا۔ مامی نے پرمیشن دے دی تھی، ان سے پوچھ لیا تھا، بہت اچھے ڈریسز دلوائے۔ واقعی میں اس دن وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، میں نے بھی میچنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ رشیقہ نے کہا بہت پیارے لگ رہے ہو، تم نے تو میری قسمت ہی بدل دی۔ کہاں میں اور کہاں آپ، ارے قسمت اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے بنایا تھا، تمہاری قسمت دیکھو رنگ لائی اور اب راج کرو گی میرے گھر میں۔ اور وہ مسکرا دی، بہت خوش ہو رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایک جیسے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہم دونوں نے، اور اب تو بالکل شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ شادی کی کمپلیٹ تیاریاں ہو چکی تھیں، بس کچھ ہی دن میں شادی تھی۔ بالآخر تمام تیاریاں مکمل ہوئیں اور دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں تو ہو ہی رہی تھیں، دھوم دھام سے شادی شروع ہو گئی، تمام رسمیں ہوئیں اور میری زندگی میں وہ دن بھی آ ہی گیا۔ میں اتنا خوش تھا، رشیقہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی پری میرے سامنے ہو۔ تمام رشتہ دار تھے اور کچھ رشتہ دار چلے گئے تھے، آخر وہ میرے گھر میں رخصت ہو کے آ گئی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تمام رسموں کے بعد جب روم میں اسے بٹھا کر میری کزنس آ گئیں، اس کے بعد جب میں اپنے روم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا، بڑا حیران ہوا، میں نے دیکھا بیڈ پر مانو بیٹھی ہوئی ہے اور رشیقہ دلہن بنی گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہے۔ تو میں نے کہا ارے مانو تمہارا یہاں کیا کام، چلو باہر جاؤ، اب میری شادی ہو گئی، میری دلہن یہاں بیٹھی ہے۔ وہ سر جھکائے دلہن کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم نے سنا نہیں، باہر جاؤ۔ تو مانو نے بڑے زور سے کہا ارے میں کیوں جاؤں، میں تو تمہاری دلہن ہوں۔ یہ دیکھ کے تو میں لرزنے لگا، خوف طاری ہو گیا کہ مانو بول رہی ہے، اور پھر رشیقہ زور زور سے قہقہے لگا کے ہنسنے لگی، کہنے لگی ارے میں ہی تمہاری دلہن ہوں، اور تمہیں پتہ میں کون ہوں؟ جو کنگن بیچتی تھی نا، کنگن بیچنے والی جن زادی، اور ہاں کنگن بیچنے والی جن زادی کا بدلہ ہے۔ واٹ؟ میں تھر تھر کانپنے لگا، میں ابھی ڈیڈ اور موم کو بلا کے لاتا ہوں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے ہاتھ پر کام نہیں کر رہے تھے، میں گھبرا رہا تھا۔ ٹھہرو، میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے، صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تمہارے ڈیڈ نے میرے چاروں بھائیوں کو دودھ میں زہر دے کے مار دیا تھا نا۔ ہمارے یہاں کبھی بھی اتنے سالوں کی دعاؤں سے بھی لڑکے پیدا نہ ہوئے، اصل میں جنات ہیں ہم، اور روپ میں تھے، تمہارے پلاٹ پہ رہتے تھے۔ اس کے بعد ہم وہاں پر جب تم نے گھر بنایا، کیونکہ ہماری رہائش تھی، تمہارے ڈیڈ نے سب کو پھینکوا ڈالا، حشر و نشر کر دیا، میرے بھائیوں کو مار ڈالا، اس کا بدلہ ہے۔ میں گھبرایا اور بھاگتا ہوا گیا، ممی ڈیڈ اور رشتہ داروں کو لے کر آیا۔ جب یہ منظر دیکھا ممی تو بے ہوش ہو گئیں، ڈیڈ گھبرا گئے اور انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈیڈ گھبرا کے کہنے لگے کون ہو تم؟ تو اس نے ڈیڈ سے مخاطب ہو کے بات چیت شروع کی، میں ہوں کنگن بیچنے والی، یہ روپ دھارا تھا، آپ نے تو میرے بھائیوں کو مار ڈالا، کیا کہہ رہی ہو؟ ڈیڈ یوں کانپ رہے تھے، پسینے چھوٹ رہے تھے، رشتہ دار گھبرا گھبرا کے بھاگ رہے تھے، مگر میں نے ہمت پکڑی اور کہا یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ ڈیڈ نے جب پوچھا اور میں نے تو کہا کہ آپ نے میرے بھائیوں کو مار ڈالا اور میں نے بھی بدلہ لیا۔ آپ کی بیگم کا خواب تھا کہ آپ کی بھتیجی، یعنی آپ کی بیگم کی بھتیجی آئلہ اس گھر کی دلہن بنے، کیسے میں نے ڈیورس کروائی، بدلہ لے لیا اپنے بھائیوں کا، اور اب اس گھر میں آپ کی بہو بن کے آئی ہوں۔ اگر رکھنا چاہتے ہو کفاف تو مجھے رکھ سکتے ہو،
ویسے میں تمہیں زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی نظر آؤں گی، محبت کر بیٹھی ہوں تم سے۔ محبت تو میں بھی تم سے کر بیٹھا تھا، مانو کے روپ میں اور رشیکا کے روپ میں۔ اب میں تمہیں ایک پل اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ اسی وقت ڈیڈ نے کہا اسے فارغ کرو۔ 3 لفظ میں نے کہے اور وہ کہنے لگی کہ ہم کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے، مگر ہمیں جب کوئی ستاتا ہے تو پھر ہم اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو مار ڈالا اور وہ آنسو بھی تھے اس کی آنکھوں میں۔ ڈیڈ یہ آپ نے کیا کیا؟ معصوم بچوں کو مار دیا اور آج میری زندگی برباد ہو گئی۔ آئلہ کو دکھ پہنچایا، آئلہ بھی اس گھر کی بہو نہیں بنی۔ ممی کو جب ہوش آیا وہ گھبرا رہی تھیں اور اس طرح رشتہ داروں نے بھی دیکھا اور وہ یہ کہہ کے غائب ہو گئی۔ آج اس بات کو 15 سال بیت چکے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے لان پر جیسے پیڑ پر وہ مجھے کہیں نظر آ رہی ہے۔ بہرحال زندگی میں شادی دوبارہ نہ کی، بہن کی شادی ہو گئی، بھائی کی شادی، بچوں کو کھلاتا ہوں، زندگی اب اسی طرح گزر رہی ہے۔ مگر اس واقعے سے زندگی کانپ اٹھتی ہے۔ زندگی میں دکھ ہی دکھ ہے۔ ہمیشہ یہ واقعہ یاد آتا ہے تو تھر تھر کانپتا ہوں۔ ہمیشہ خیال رکھیں کہ کبھی بھی کہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہاں جن ہو، کہاں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے غیر مخلوق۔ گھر بھی بنائے تو دیکھ کر کبھی کسی کو اس طرح بے دردی سے نہ پھینکوائیں، نہ جانے وہ کس روپ میں تھے، جیسے کہ کفاف کے ڈیڈ نے کیا۔ اور کفاف کی زندگی میں کیا آیا؟ وہ بدلہ لے کر چلی گئی کیونکہ واقعی اس کے معصوم بھائی تھے۔ ان کے خاندان میں کتنے سالوں کے بعد، 1000 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے اور کفاف کی زندگی برباد کر گئی۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کے زمین لیں، دیکھ کر قرآن خوانی کا اہتمام کریں۔ اگر کچھ محسوس ہو رہا ہے، وہاں کوئی چیز بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس بے دردی سے نہ پھینکوائیں جس طرح کفاف کی زندگی میں ہوا۔ وہ جنزادی بدلہ لے کے چلی گئی۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، تو اسے پلیز لائک کیجیے گا، کامنٹس ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔